اب اس کا میں اس سے پہلے بھی جواب دے چکا تھا، کافی شاید سال 2 سال ہو گئے تقریر کے اندر، لیکن تقریر کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہوتا ہے، اس کا میں جواب دے چکا تھا۔ اب جو بھی اگر ایسا کہہ رہا ہے، نہیں معلوم کون ہے، آج کل تو سوشل میڈیا اور ساری چیزوں کا دور ہے، تو اگر جو بھی ایسا کہہ رہا ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اپنے پاس سے کچھ اضافہ کر رہے ہیں نہ اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف، اس کو فیصل آپ بھی مان لو اس مسئلے کے اندر، فتاوی رضویہ شریف کو فیصل ہم بھی مان لے رہے ہیں، جو یہاں سے فیصلہ ہو جائے آپ کے لیے بھی تسلیم ہونا چاہیے، ہم بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ آپ بھی فتاوی رضویہ شریف کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی آپ عظمتوں کو ماننے والے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کو فیصل مان لیتے ہیں۔ تو اب جو فتاوی رضویہ شریف سے فیصلہ ہو جائے، یہ اس کا اقتباس بہت سو کچھ میں نے بیان بھی کیا تھا، تو میں خالی پڑھ کے سنا دوں، خود ہی جواب مل جائے گا کہ فاضل بریلوی میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے اس مسئلے کے اوپر اور اس کا پہلے ہی سے جواب دے دیا۔ غور سے سننا، سوال پہلے سنو تاکہ اور واضح ہو جائے اور تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے، یہ سوال پہلے ہی کر لیا گیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ بھی فتاوی رضویہ شریف اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک کرامت ہے کہ سوال سنو۔ سوال ہوتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اشخاص نہ عالم ہے نہ دیوبند کے تعلیم یافتہ، نہ ان سے بیعت و عقیدت رکھتے ہیں، محض اپنی لا علمی عقائد کی وجہ سے ان کو کافر نہیں سمجھتے، اور ان کے عقائد بھی ایسے بالکل نہیں ہے جن پر تکفیر لازم آتی ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا تنہا بہتر ہے؟ سوال آگے سائل آؤٹ بڑھتا ہے، اور جو امام مسجدوں کے اور حافظ ایسے ہیں کہ تقویت الایمان وغیرہ کو برا سمجھتے ہیں اور ان کے عقائد باطلہ ہیں، صرف علماء دیوبند کو کافر نہیں سمجھتے، ہے نا، بلکہ یوں عبارت ہے، اور نہ ان کے عقائد باطلہ ہیں، سوال میں اور عقائد باطلہ نہیں، اور نہ ان کے عقائد باطلہ ہیں، صرف علماء دیوبند کو کافر نہیں سمجھتے اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ بھی کافر ہیں اور قابل اقتداء نہیں؟ سوال ہوا، ہے نا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ہے نا، فرماتے سائل صورت وہ فرض کرتا ہے جو واقع نہ ہوگی، جواب ہی دے دیا، یعنی کہ سوال میں کیا ہوا تھا، سوال کیا کیا تھا کہ جو ایسا اشخاص نہ عالم نہ دیوبند کے تعلیم یافتہ اور ان سے بیعت و عقیدت رکھتے ہیں، محض اپنی لا علمی عقائد کی وجہ سے ان کو کافر نہیں سمجھتے، ان کو کافر نہیں سمجھتا۔ اعلیٰ حضرت جواب میں کیا فرما رہے ہیں، سائل صورت وہ فرض کرتا ہے جو واقع نہ ہوگی، دیوبندیوں کے عقائد کفر تشت از بام ہو گئے، منکر بننے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، جو منکر ہو اس سے کہیے فتاوی موجود و شائع ہے، دیکھو کہ کافروں کا کفر معلوم ہو اور دھوکے سے بچے، ہے نا، اور دھوکے سے بچے اور ان کے پیچھے نماز غارت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی فرض ہے، اس فرض پر قائم ہو تو کہتے ہیں ہمیں کتابیں دیکھنے کی حاجت نہیں، یہ ان کا قید ہے، مکاری ہے یہ ان کا قید ہے نا، اور یہ ان کا قید، ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی عظمت ہوتی تو جن کی نسبت ایسی عام اشاعت سنتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشنام دہندہ ہے، اس سے فوراً خود ہی کنارہ کش ہوتے، سن لیتے کہ یہ حضور کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، توہین کرتا ہے، تو ویسے ہی اگر ایمان تھا تو کنارہ کش ہو جاتے، اور آپ بھی اس کی تحقیق کو بے قرار ہو جاتے، بے چین ہو جاتے۔ ایمان کا حصہ تو یہی ہے کہ دیکھیں کہ حضور کی توہین کر دی ہے، بے قرار ہوتے۔ کیا کوئی کسی کو سنے کہ تیرے قتل کے لیے گھاٹ میں بیٹھا ہے، اعتبار نہ آئے تو چل تجھے دکھا دیں، وہ یوں ہی بے پرواہی برتے گا، یعنی کہ کوئی میں کسی سے کہوں، اعلیٰ حضرت مثال دینا ہے کہ باہر کوئی چھرا اور چاقو لے کے بیٹھا ہے کہ تو باہر نکلے گا تو تیرا مرڈر کر دیں گے، اس بتانے کے باوجود کوئی ایسی کھلا ٹہلے گا نہیں نا،
فوراً بے قرار ہو جائے گا، دیکھیے کون ماننے کو لگا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت مثال کیا دینا چاہ رہے ہیں، تم حضور کی توہینیں ہو رہی ہیں، تمہارے کانے تک یہ باتیں آ رہی ہیں، تم لاپرواہی برتے ہوئے ہو نا. تو فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی کسی کو سنے کہ تیرے قتل کے لیے گھاٹ میں بیٹھا ہے، اعتبار نہ آئے تو چل تجھے دکھا دے. وہ یوں ہی بے پرواہی برتے گا اور کہے گا مجھے نہ تحقیق کی ضرورت ہی نہ اس سے اعتراض کی حاجت. تو یہ لوگ ضرور مکار اور بباطن انہی سے انفار یا دین سے محض بے علاقہ و بیزار ہوتے ہیں. ان کے پیچھے نماز سے اعتراض فرض ہے. ہاں اگر واقع میں، اب دیکھیے اعلیٰ حضرت اتنی تفصیل کی بات فرماتے ہیں، ہاں اگر واقع میں کوئی نو وارد یا نرا جاہل یا ناواقف ایسا ہو جس کے کان تک یہ آوازیں نہ گئیں اور وہ بوجہ ناواقفی محض انہیں کافر نہ سمجھتا، صرف یہی مسئلہ ہو، وہ اس وقت تک معذور ہے جب تک سمجھانے سے فوراً حق قبول کر لے، اس وقت تک معذور ہے نا. یہ فتح ورد کا. اب چلیے اس کا ایک اور فتویٰ میں آپ کو سنا دوں. اسی جلد کا ایک اور فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا، یہ سوال بھی اہم ہے، اس کو سننا. سوال ہوا کہ رئیس المحققین قاطع بے دین عمدۃ الامین دامہ لطفہ تسلیم کے بعد حضور انور کی خدمت اقدس میں غلامانہ عرض ہے کہ ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے کہ جو شخص غیر مقلدین و مرزائی کے ساتھ نشست برخاست کرے وہ کافر اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صرف نشست برخاست کی بات کہا جا رہی ہے کہ ایک مولانا صاحب نے یہ کہا جو غیر مقلدین مرزائی کے ساتھ نشست برخاست کرے وہ کافر، اس کے پیچھے نماز. یہ سائل پوچھا، ایسا مولانا صاحب نے کہا ہے. حالانکہ نشست و برخاست ان کے ساتھ برائے امور دنیا ہے، قرابت کے کسی امر ضروری کے سبب سے ان کی شریک مجلس ہونا ضروری پڑتا ہے. ان کے افعال و اقوال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، تب بھی ان کی مجلس میں شرکت کفر ہے. اب جو حکم شرعی ہو بیان فرمائے، بینو تجرو. یعنی کہ مطلب سائل یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اب اس کا مطلب سوال سے اندازہ لگ رہا ہے کہ ان مولانا صاحب جنہوں نے وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر کفر کا حکم لگایا ان کے خلاف کوئی فتویٰ آئے گا. وہی کہا جا رہا ہے کہ حکم شرعی بیان فرمائے. اب اعلیٰ حضرت الجواب، غور سے سننا. وہابیہ و غیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں. یعنی کہ دو چار ہیں یا وہی چار عناصر اربع، خلیل احمد امبیڈوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، یہی چار نہیں، بلکہ فرما رہے یہ فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں. ان کے پاس نشست برخاست حرام ہے، ان سے میل جول حرام ہے، اگرچہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہو. قال اللہ تعالی واما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما ينسینک الشیطان فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین. وقال اللہ تعالی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں. سوال میں تھا نا، کیا تھا کہ کسی امر ضروری کے سبب ان کے مطلب یہ دنیاوی معاملات کے سبب، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے تو اور ان سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں. کما بیناہ فی المحجۃ المؤتمنہ، فرمانا اس رسالے میں ہم نے اس کو تفصیل بیان کر دیا ہے، جسے چاہیے وہ اس پورے رسالے کو جا کے پڑھ لے. ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے یا ان کے کفر میں شک رکھتا ہے اور وہ ان کے اقوال سے مطلع ہے تو بلا شبہ خود کافر ہے. سوال میں پوچھا تھا کہ مولانا صاحب اٹھنے بیٹھنے وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کافر کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ہاں، کہ اگر ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ان وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ان وہابیوں کو کافر سمجھتا نہیں ہے، ان کو مسلمان جانتا ہے، ان کے کفر پر اس کو واقفیت ہے، تو فرما رہے پھر یہ تو کافر ہی ہے اٹھنے بیٹھنے والا. فرما رہے بلا شبہ کا خود کافر. فتاوی بزازیہ و مجموع الانہار
و در مختار وغیرہ میں ہے من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر. اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے تو اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے. یہ حصہ بھی اب اکثر آج کل اسی بات چل رہی ہے نا کہ نہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ان کو کافر و مرتد تو سمجھتا ہے, ان کے ساتھ خالی اٹھنا بیٹھنا. فرما رہے چلیے اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں کری اعلیٰ حضرت نے. فسق اور بھی داڑھی منڈانا بھی فسق ہے, لیکن یہ کون سا فسق آگے سن لو. اور اسے امام بنانا گناہ, اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی, قریب بحرام کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب. یہ تو حکم بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا امام ہو جو بھابھیوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے تو ایسے امام کو آپ فوراً, آپ کی نمازیں نہیں ہوگی, آپ اپنی نمازیں بچائیے, ہے نا, چاہے وہ مقتدیان ہو, چاہے مسلیان ہو, چاہے وہ کمیٹی کے لوگ ہو. تو وہ اگر ایسے امام کو دیکھے جو وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ نشست و برخاست کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اسے امام بنانا گناہ. یعنی کہ پہلے تم اسی میں مبتلا ہو, گناہ میں مبتلا ہو, تم نے اسے امام بنایا کیسے؟ نمبر 2, اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی, قریب بحرام کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب. اس کا دہرانا اعادہ اس کا واجب ہے. اب دیکھو میں نے کیا کہا تھا, خالی اعلیٰ حضرت نے فاسق نہیں کہا وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا. اب آگے دیکھو, اس سے آگے بڑھے اعلیٰ حضرت, اور معاذ اللہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے. وہابیوں کے ساتھ بیٹھنے سے فاسق تو ہو ہی جائے گا, لیکن بالآخر اس پر اندیشہ کفر بھی ہے. یہ وہ حرام ہے جو منجر الی الکفر ہے, یعنی کفر تک لے جانے والا ہے. آگے دیکھو فرما رہے ہیں اس پر اندیشہ کفر ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ تحریر فرماتے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں ایک شخص رافضیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا. اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی. اس نے کہا نہیں کہا جاتا. پوچھا کیوں؟ کہا یہ 2 شخص کھڑے ہیں, یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا کہتے تھے, اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے, نہ پڑھنے دیں گے. جب یہ تو اعلیٰ حضرت نے واقعہ تحریر فرمایا. اب اس کے آگے اعلیٰ حضرت کا تبصرہ دیکھو. فرماتے جب صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے تو یہ لوگ تو اللہ جل وعلا و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتے ہیں اور ان کی تنقیص شان کرتے ہیں, انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے. ان کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے. اب ایک نہیں, خیر وہ چھوڑو, اس کو نظر انداز کرو. خیر اگر کوئی بھی عالم اہل سنت ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے. نہیں پڑھ پا رہے تھے عربی یا پڑھ پا رہے تھے, اس سب چیزوں کے اوپر ذاتیات پر ہم نہیں جائیں گے. ہمارے لیے وہ نہیں, مسائل کی حد تک ہم رہیں گے. اگر کوئی مسئلہ ہے اور مسائل میں بھی اگر کوئی ہمارے وہ ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت کا اختلاف نہیں ہے تو ہم ان کی توہین وغیرہ کسی کی نہیں کرتے ہیں. اپنے مسئلہ جو اپنا ہے موقف اس کو ظاہر کر دیں گے. اب یہ دیکھو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور فتویٰ, اور اس کے اندر تو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اور ہی واضح کر دیا ہے. شکوک پہ چلے گئے, توجہ اور سن. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ, اور اگر ایسے عقائد خود نہیں رکھتا, یعنی کہ وہ جو عقائد وہابی دیوبندیوں کے ہیں وہ سب تفصیل پیچھے ماقبل میں بیان کر دی. فرماتے اور اگر ایسے عقائد خود نہیں رکھتا مگر کبرائے وہابیہ یا مجتہدین روافض خذلہم اللہ تعالیٰ کے وہ عقائد رکھتے ہیں, انہیں امام و پیشوا یا مسلمان ہی مانتا ہے تو یقیناً اجماعاً خود کافر ہے. فرماتے اگر وہ عقائد نہیں رکھتا ہے نا, لیکن جو وہ عقائد رکھتے ہیں یعنی وہ وہابیہ دیوبندیہ, انہیں کیا فرمانا مسلمان ہی مانتا, امام و پیشوا یا مسلمان ہی مانتا, فرمانا تو بھی یقیناً اجماعاً خود کافر ہے. کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے, یوں ہی اس کے منکر کو کافر نہ جاننا بھی کفر ہے. ضروریات دین کا انکار کرنے والا
کافر ہے. اسی طرح جو اس کافر کو جو جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا, اس کافر کو کافر نہ جاننے والا بھی وہ کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر حضور کی توہین کرنے والا کافر, یہ کافر ہو گیا. اب اس کو کوئی کافر نہ جانے, مسلمان جانے, امام یا پیشوا تو بڑی بات, اس کو مسلمان ہی جان لے تو اب یہ بھی کافر ہو جائے گا, نعوذ باللہ, ہے نا. ہاں, تو فرما رہے ہیں کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے, یوں ہی ان کے منکر کو کافر نہ جاننا بھی کفر ہے, اور اس سے بھی خالی, فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت آگے, اور اگر اس سے بھی خالی ہے ایسے عقائد والوں کو اگرچہ اس کے پیشوایان طائفہ ہو صاف صاف کافر مانتا ہے, یعنی کہ کافر مانتا ہے, حالانکہ ایسا ملنا آج کل بہت مشکل ہے. یہ کافر کہتا ہوں کہ ہاں اشرف علی تھانوی کافر میں مانتا ہوں, یہ کہے کہ رشید احمد گنگوئی کافر میں مانتا ہوں, خلیل احمد امبیڈکری کافر مانتا ہوں, قاسم نانوتوی کافر مانتا ہوں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت صاف صاف کافر مانتا, اگر اس کے بیچ میں اگرچہ بد مذہبوں سے اس کی توقع بہت ہی ضعیف اور تجربہ اس کے خلاف پر شاہد قوی ہے. تو اب تیسرا درجہ کفریات لزومیہ کا آئے گا, ابھی بھی فارغ نہیں ہے, یعنی کہ اگر ان چاروں کو کافر نہیں مانتا ہے پھر بھی فرماتے ہیں اب تیسرا درجہ کفریات لزومیہ کا آئے گا کہ ان کے طوائف غالہ کے عقائد باطلہ میں بکثرت ہے, اور اگر کچھ نہ ہو تو تقلید ائمہ کو شرک اور مقلدین کو مشرک کہنا ان حضرات کا مشہور و معروف عقیدہ ضلالت ہے. یوں ہی معاملات انبیاء و اولیاء و اموات و احیاء کے متعلق سدھا باتوں میں ادنا ادنا بات ممنوع یا مکروہ بلکہ مباحات و مستحبات پر جا بجا حکم شرک لگا دینا خاص اصول وہابیت ہے. ان بنیاد پر فرمانا ابھی فارغ نہیں ہو جائے گا, کفریات لزومیہ کا درجہ فرمانا آئے گا جن سے ان کے دفاتر بھرے پڑے ہیں. پھر فرماتے ہیں کیا یہ امور مخفی و مستور ہیں, یہ چھپے ہوئے ہیں. فرمانے کیا ان کی کتابوں, زبانوں, رسالوں, بیانوں میں کچھ کمی کے ساتھ مذکور ہیں, کچھ کم ہے. فرماتے کیا ہر سنی عالم و عامی یعنی عام آدمی, ہر سنی عالم و عامی یعنی عام آدمی اس سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو موحد اور مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں. اعلیٰ فرماتے کون نہیں جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی موحد اور سارے مسلمانوں کیا کہتے ہیں, بت پرست ہے نا, یہ ہیں تو سارے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. فرماتے آج سے نہیں, شروع سے ان کا خلاصہ اعتقاد یہی ہے کہ جو وہابی نہ ہو سب مشرک ہے, یہ ان کا خلاصہ اعتقاد تھا. آگے فرماتے ہیں رد الموتار میں اسی گروہ وہابیہ کے بیان میں ہے اعتقدوا انہم هم المسلمون وان من خالف اعتقادہم مشرکون, ہے نا, کہ یعنی کہ وہ ان کا یہ اعتقاد کہ بس وہی مسلمان ہے جو ان کے اعتقاد کے خلاف ہو وہ کافر ہے. تو وہی وہابی ہے کہ بس وہ جو ہے وہ سب کافر, خالی وہی موحد, ہے نا. اب آگے دیکھیے پھر یہ عقائد باطلہ و مقالات زائغہ جب ان حضرات کے اصول مذہب ہیں تو کسی وہابی صاحب کا ان سے خالی ہونا کیوں کر معقول, یعنی وہابی بھی ہو اور اپنے مذہب کی اصول کی کتابیں بھی نہ مانتا ہو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں, اور جب مانتا ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا, سنی ہے. کم سے کم کفریات لزومیہ کا تو فرمایا کہ ان الفقہ تو کافر ہے ہی, اس سے کہاں سے بری ہو جائے گا. تو کیسے ہو آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہو یا کہہ سکتے ہو کہ وہ نہیں, ارے ان الفقہ تو کم سے کم. فرما خود اعلیٰ حضرت کی پھر سے عبارت دیکھو کہ جب ان حضرات کے اصول مذہب ہے تو کسی وہابی صاحب کا ان سے خالی ہونا کیوں کر معقول. فرماتے ہیں یہ عقل میں کوئی بات آنے والی یہ بات ہے کہ وہابی اس سے خالی ہو. آگے دیکھو سوال کر کے اعلیٰ فرماتے یہ ایسا ہوگا جس طرح کچھ روافض کو کہا جائے تبرہ و تفضیل سے پاک ہے, جس رافضی کو کہا جائے کہ یہ تبرہ یا تفضیل سے پاک ہے, اسی طرح ہے. فرماتے اور بالفرض تسلیم بھی کر لیں کہ اب اعلیٰ تو ایک قدم اور آگے جا رہے ہیں. فرمایا بالفرض چلیے تسلیم بھی کر لیں کہ کوئی وہابی صاحب کسی جگہ کسی مسئلے سے ان تمام عقائد مردودہ و اقوال مطرودہ سے تحاشی بھی کر لیں, اور سننا تحاشی بھی کر لیں. آگے اللہ پھر لوٹتے بفرض غلط. فرمانا یہ فرض بھی جو میں کر رہا ہوں غلط ہی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ فرماتے بفرض غلط.
فی الواقع ان سے خالی ہو تو یوں یہ کیوں کر متصور کہ ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے مصنف مؤلف واعظ نجدی دہلوی بنگالی بھوپالی وغیرہ جن کے کلام میں ان اباطیل کی تصریحات ہیں، یہ صاحب ان سب کے کفر یا اقل درجہ لزوم کفر کا اقرار کریں۔ جی آپ بتاؤ یہ کر رہے ہیں؟ کم سے کم کفر یا اقل درجہ لزوم کفر کا اقرار کریں، کہاں ہے فرمان ہے؟ اگر یہ ان سب کی بات اب بہت آگے کا درجہ، وہ بھی خود اعلیٰ حضرت کے فرمان ہے، یہ جو میں بات بھی کر رہا ہوں یہ بفرض غلط بات کر رہا ہوں۔ اگر مان لو ان چاروں کو کافر بھی مانتے ہو کوئی ہے نا، اور عقائد جو یہ سب چیزیں ہیں ان سب سے فرمانے کسی مصلحت کسی جگہ کوئی وہابی صاحب ایسا بفرض غلط ہو بھی تو فرمانا ہے یہ کیسے تم نے تصور کر لیا کہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے مصنف مؤلف واعظ نجدی دہلوی بنگالی بھوپالی یہ سب ان کے جو چٹے بٹے ہیں ہے نا، یہ ان کے جتنے چوزے اوزے ان سب کو یہ کافر مانتے ہو، یہ فرمانا ہے یہ اقل درجہ لزوم کفر فرمانا کا اقرار کرے۔ کیا دنیا میں کوئی وہابی، دنیا میں یاد ہے ہندوستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا خالی بریلی شریف کی بات نہیں کر رہا ہے حضرت، کیا فرما رہے دنیا میں، ہاں فرما رہے کیا دنیا میں کوئی وہابی ایسا نکلے گا کہ اپنے اگلے پچھلوں پیشواؤں ہم مذہبوں سب کے کفر و لزوم کفر کا مقر ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب بتانا ایسا ہے ہی نہیں کوئی، پوری دنیا میں کوئی ایسا وہابی ہے؟ آپ لا کے دکھا دو۔ اعلیٰ حضرت بھی استفہام انکاری فرما رہے ہیں کیا دنیا میں کوئی وہابی ایسا نکلے گا کہ اپنے اگلے پچھلے پیشواؤں ہم مذہب وہ سب کے کفر و لزوم کفر کا مقر ہو، یعنی کہ اقرار کرنے والا ہو؟ کیا یہ سب کافر ہیں؟ ہے نا؟ اور جتنے احکام باطلہ سے کتاب التوحید، تقویۃ الایمان، بصیرات مستقیم ان وہابیوں کی کتابیں، و تنویر العینین و تصانیف بھوپالی و سورج گڑھی و بٹالوی وغیرہ میں مسلمانوں پر حکم شرک لگایا جو معاذ اللہ خدا و رسول و انبیاء و ملائکہ سب تک پہنچا، ان سب کو کفر کہہ دے، حاشا للہ، ہرگز نہیں۔ فرما رہے ہیں حاشا للہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں بلکہ قطعاً انہیں اچھا جانتے، امام و پیشوا و صلحاء علماء مانتے، ان کے کفریات ان کے کلمات و اقوال کو بامعنی و مقبول سمجھتے، ان پر رضا رکھتے ہیں، اور کفریات بکنا یا کفریات پر راضی ہونا، برا نہ جاننا، ان کے لیے معنی صحیح ماننا سب کا ایک حکم ہے۔ کر دیا آپریشن اعلیٰ حضرت نے۔ اب ایک آگے کا حصہ جو میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے کی جان بھی ہے اور یہ اس مسئلے کے اوپر آخری فیصلہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا وہ سن لو۔ اب آگے جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو دنیا کے پردے پر کوئی وہابی ایسا نہ ہوگا جس پر فقہائے کرام کے ارشادات سے کفر لازم نہ آتا ہو گیا فیصلہ؟ فرمایا دنیا کے پردے پر کوئی وہابی ایسا نہ ہوگا، ہر وہابی کافر نہیں، یہ کہنے والے یہ اعلیٰ حضرت کے فیصلے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ فرمانا تو دنیا کے پردے پر کوئی وہابی ایسا نہ ہوگا جس پر فقہائے کرام کے ارشادات سے کفر لازم نہ ہو۔ فرمانا کوئی نہیں ہوگا ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ ان تمام تفصیلات کے بعد فرمانا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا، ساری تفصیل بیان کر دی۔ کم سے کم تو یہ ہے کہ اپنے پیشواؤں کو وہ مانتے ہیں، صلحاء علماء ان کو مقبول جانتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، ان کی کفریات پر تعویلاتیں گڑھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا فیصلہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فاضل بریلوی رضی، میں نے کیا کہا تھا آپ بھی فتح رضویہ شریف میں آ جاؤ، ہم بھی فتح رضویہ شریف میں آتے ہیں، ہے نا، اور پھر وہ جو ہے وہ فتح رضویہ شریف سے فیصلہ ہو جائے، ہے نا۔ اب ایک جگہ وہ فتویٰ اور میں آپ کو بتاؤں گا، ایک جگہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہر وہابی کافر نہیں، یہ اس وقت تھا، یہ کب تھا؟ یہ اس وقت تھا۔ پھر اس کے آگے فرماتے ہیں اب وہ خود فتح رضویہ شریف کے اندر فتویٰ ہے، فرماتے ہیں اب اس وقت جبکہ ان کے اقوال کفر تشبام ہو چکے، پھیل چکے، واضح ہو چکے، لہذا اب اپنے آپ کو یہ کہنے والے کہ ہمیں معلوم نہیں، حقیقت کے اندر وہ مکار ہے نا، وہ دغا باز ہے۔ اب بس یہ آخری فتویٰ اتنا اور سن لو
تاکہ مسئلہ تو واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اس کے اندر مزید اور کلیئر ہو جائے گا، اور تقدم اور تاخر اور وہ والی چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی۔ فتاوی رضویہ شریف کا ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دیار میں وہابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسماعیل دہلوی کے پیرو اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان کے معتقد ہیں۔ یہ لوگ مثل شیعہ، خارجی، معتزلہ وغیرہ اہل سنت و جماعت کے مخالف مذہب ہے نا۔ اب فرماتے ہیں اب یہاں سے دیکھنا غور سے، ان میں جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو یہ اس وقت تھا اب کبرائے وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا، اور تمام وہابیہ اس میں ان کے موافق یا کم از کم ان کے حامی یا انہیں مسلمان جاننے والے ہیں، اور یہ سب صریح کفر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو، خواہ غیر مقلد یا بظاہر مقلد۔ کلیئر کر دیا؟ ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ اس وقت تھا، ہے نا، اب ایسا حکم نہیں ہے۔ اب وہابیہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ اب کبرائے وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا، اور تمام وہابیہ اس میں ان کے موافق یا کم از کم ان کے حامی ہیں، یا تو ان کے موافق ہی ہیں یا کم سے کم ان کے حامی ہیں، یا انہیں مسلمان جاننے والے ہیں، اور یہ سب صریح کفر ہے۔ تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہو، خواہ وہ غیر مقلد ہو یا بظاہر اپنے آپ کو مقلد کہلاتا ہے۔